حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آپ کی اماں کہتی ہیں حذیفہ کتنے دن ہو گئے تم حضور سے ملنے نہیں گئے؟ یہ صحابہ کی مائیں ہیں جو اپنے بیٹوں کو حضور کی محبت سکھاتی ہیں۔ فرمایا حذیفہ کتنے دن ہو گئے تم حضور کی ملاقات کرنے نہیں گئے؟ جامعہ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا حذیفہ کتنے دن ہو گئے تم حضور سے ملنے نہیں گئے؟ جاؤ مل کر کے آؤ، اگر تم حضور سے ملاقات نہیں کرو گے میں تیرے سے بات نہیں کروں گی۔ یہ صحابی کی والدہ ہے۔ میں اگر تم حضور سے ملاقات نہ کر کے آئے تو پھر میں نے تیرے سے بات نہیں کرنی، مجھے مت بلانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اماں آپ ناراض نہ ہو، میں ابھی جاتا ہوں حضور سے ملاقات کر کے آتا ہوں، حضور سے ملاقات بھی کروں گا وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، میں حضور کی ملاقات میں جاؤں گا، ملوں گا بھی اور حضور سے درخواست بھی کروں گا اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ حضرت حذیفہ والدہ سے کہہ کے آئے ہیں اماں میں حضور سے کہوں گا کہ اللہ تیرے گناہ معاف کرتے، بخشش کرتے، اور ملاقات بھی کروں گا، ملوں گا بھی۔ اماں سے اجازت لی اور محبوب کائنات علیہ السلام کی زیارت کے لیے آ گئے۔ مغرب کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے ادا کی، آقا کے پیچھے نماز ادا کر کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ حضور اٹھے تو میں حضور سے بات کروں، حضور اٹھے تو میں کلام کروں، لیکن آقا کائنات علیہ السلام وہیں پر تشریف فرما رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ مغرب سے لے کے حضور نے اتنا ذکر کیا کہ تو نہیں عشاء تک بٹھاندہ تسی تے بولو کہ حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس تو ٹائم نہیں نہ ہوتا، ادھر سے سلام پھرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لوگ دعا کا انتظار بھی نہیں کرتے، دگڑ 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 دوڑ لگ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا انسان جب نماز پڑھ کر کے وہاں بیٹھا رہتا ہے، جتنی دیر اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے آسمان کے فرشتے رحمتوں کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور نے مغرب کی نماز پڑھی، ذکر کرتے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، اس کے بعد حضور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے جانے لگ گیا، لیکن ہمت نہ پڑی کہ میں حضور کو مخاطب کروں، حضور کو پیچھے سے بلاؤں۔ فرماتے ہیں میں ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، آقا نے مڑ کے نہیں دیکھا، دیکھنے کے بغیر حضور نے فرمایا من ھذا حذیفہ، حضور نے مڑ کے نہیں دیکھا، فرمایا من ھذا حذیفہ، میرے پیچھے آنے والے کیا تو حذیفہ ہے؟ غیب دان میرا محبوب پیغمبر علیہ السلام فرمایا میرے پیچھے آنے والے کیا تو حذیفہ ہے؟ فرمایا قلت نعم، جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا اے حذیفہ جا اللہ تیری بھی بخشش کرے، تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ بات سمجھے؟ حذیفہ گھر امی کو کہہ کے آئے تھے میں حضور سے سوال کروں گا کہ بخشش کی دعا کریں۔ ابھی حذیفہ نے کہا نہیں حضور دعا کریں،
آقا پہلے فرما رہے ہیں ما حاجتک غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ جا اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری ماں کی بھی بخشش کرے۔ میرے نبی کو پتہ ہے کہ میرا مرید، میرا یار، میرا عاشق جو ملنے آیا ہے کیا ارادہ لے کے آیا ہے، کیا لینے آیا ہے، کیا سوال کرنے آیا ہے۔ میرے نبی دل کا حال بھی صحابہ کا جانتے ہیں، اور صرف صحابہ کا نہیں، آج جو بھی عاشق حضور کو پکارتا ہے حضور اس کے دل کا حال بھی جانتے ہیں۔ لیکن انسان سچے دل سے پکارے تو صحیح۔ فرمایا حذیفہ جا اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری والدہ کی بھی بخشش کرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا قال انا ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل ھذا اللیلہ، فرمایا حذیفہ بھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہوا ہے، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ اور اس فرشتے کی آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا تو ہر فرشتے کی یہ چاہت تھی، خواہش تھی کہ میں حضور سے ملاقات کروں۔ کچھ کو یہ موقع مل گیا، کچھ رہ گئے۔ یہ فرشتہ بڑی محبت سے حضور سے ملنا چاہ رہا تھا لیکن ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی ملاقات نہ ہو سکی لیکن خواہش دل میں تھی کاش میں حضور سے ملاقات کروں۔ آج خالق نے فرمایا ہے تب سے تو نے دل میں خواہش رکھی ہے، آج جا میرے نبی سے ملاقات کر کے آ۔ آہستہ سے بولنے ذرا، فرمایا جاؤ میرے نبی سے ملاقات کر کے آؤ۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل ھذا اللیلہ، یہ جو آج رات فرشتہ زمین پہ اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اور اس نے آ کے کیا کہا؟ فرمایا استاذن ربہ، اس نے اللہ سے اجازت مانگی، اللہ سے اذن لیا، اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے نبی کو مل کے آؤں، تیرے محبوب سے سلام کر کے آؤں۔ استاذن ربہ، اللہ نے اجازت دے دی، رب نے اجازت دے دی، ایسلم علیہ، فرشتے نے آ کے حضور کو سلام کہا۔ سلام کہنے کے بعد کہنے لگا وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حضور میں آپ کو سلام بھی کہتا ہوں، اللہ کی سلامتی ہو، اور خوشخبری ہے آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا صرف سلام لے کے نہیں جانا، حضور کے لیے پیغام بھی لے کے جانا ہے۔ فرمایا بِأَنَّ فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سید شباب اہل الجنہ، فرمایا بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کا بیٹا حسن، آپ کا بیٹا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ اور جنت میں کبھی کسی بوڑھے نے جانا نہیں، بچے نے جانا نہیں۔ آقا نے فرمائے جو جس حال میں بھی مرائے جنت میں اللہ اس کو ہمیشہ کی جوانی عطا کر دے گا۔ اب جنت میں تو ہر کوئی جوان ہے، بوڑھا ہے کوئی نہیں، بچہ ہے کوئی نہیں، تو پتہ چلا ہر جنتی کے سردار حسنین کریمین ہیں۔